اللہ کی حکمت ہے جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا، پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں زنا، شراب، موسیقی، گھر گھر ناچ، اور ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے، پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو، اس بجلی کا ستیہ ناس ہو، یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا۔ اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ بجلی نہ سڑک، انسان برا ہوا، اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا، عیاشی پہ لگا دیا۔ جب موسیقی کی سرتال ہو، ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے، گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے، بسوں میں دیکھو گانے بج رہے، اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے VCR ٹائم، بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے VCR ٹائم۔ ارے بدبخت کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا پلیٹیں ٹکرائیں، کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے۔ کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا۔ 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے، اور میں بیٹھ کے سوچتا اور میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا۔ تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے۔ یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی جیب کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا، شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے
کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی۔ مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی، اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے گی، ہر طرف گانے بجانے، دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی، ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے، جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ یا صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں، اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو۔ اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سا ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو۔ وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا، تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں۔ واقعی حکیم شخص، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو، ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی۔ کہ تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں، جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے۔ اے ہے قوموں کا زوال موسیقی ہے، اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب مائیں رل جائیں، باپ کا حال نہ پوچھا جائے، تو زمین نہ کانپے تو کیا کرے، پتھر نہ برسیں تو کیا کریں، اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجے گی، اور یہ ظالم چھپ کے پیتا، سب کو بلا رہا ہے، آجو میرے گھر میں، آج کاکٹیل پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے، آ جاؤ۔ اب تو گھر گھر، ہمارا ایک بوڑھا مؤذن ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کہا کرتا تھا، پترو ایک دن آمنا ہے، گھر گھر کنجری نچنی ہے، ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی۔ تو ہم کہتے چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا، پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا۔ کیبل نے آ کے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکیں۔ جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو، اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے۔ زمین تو کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی قبضے گروپ کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو
दश्त व सहरा भर चुके हैं, जंगल व बयाबां भर चुके हैं, शहरी देहाती भर चुके हैं। ये जुल्म सारी धरती पे हो रहा है कि अल्लाह बुलाए और उठ के ना आया जाए। जब जुल्म होता है तो पहाड़ लरजने लगते हैं, मजलूम की फरियादें अल्लाह के अर्श के किंगरे हिला देती हैं। जब धरती जुल्म से भरती है तो फिर जल्जले आते हैं। जब जिना आम होता है तो फिर जल्जले आते हैं। जब मौसीकी की महफिलें सजती हैं तो फिर जल्जले आते हैं। जब शराब पी जाती है तो जल्जले आते हैं। जब मां को जलील किया जाता है तो जल्जले आते हैं। जब बाप को धक्के दिए जाते हैं तो जल्जले आते हैं। जब गाने वालियां मोहतरम हो जाएं तो फिर जल्जले आते हैं। जब मस्जिदों में लड़ाइयां हों तो फिर जल्जले आते हैं। जब घर घर मौसीकी के घुंघरू बज रहे हों तो फिर जल्जले आते हैं। जब चारों तरफ पायल की छंकार हो और घुंघरू की छन छन हो तो फिर जल्जले आते हैं। जब जालिम जानी शराबियों को सरदार बना दिया जाए तो जल्जले आते हैं। जब हुकूमत के काजी जज अफसरान बदयानत हो जाएं तो जल्जले आते हैं। जब ताजर बदयानत हो जाएं, अवाम सूदखोर हो जाएं, ये बैंकों में किसका पैसा पड़ा हुआ है, सेविंग अकाउंट किसने खोले हुए हैं, ये किसको सूद मिल रहा है और ये कौन सूद ले रहे हैं। और जब ताजर बदयानत हो जाए तो जल्जले आते हैं। जब जुए पर सारी कौम लग जाए, जब इनामी बॉन्ड खरीद कर दुआएं मांगी जाएं कि मेरा बॉन्ड निकल आए, ओ जालिम 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 क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, अल्लाह की हराम करदा चीज अल्लाह से मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा जुआ हराम, और एक अल्लाह करे मेरा बॉन्ड निकल आए, मेरा बॉन्ड निकल आए। फिर जुए पर जुआ के नंबर खरीदो, सीरियल खरीदो। ओ मेरे भाइयों, जब ऐसे सरेआम जुआ होगा तो जल्जले आएंगे। जब सरेआम लड़कियां नाचेंगी तो जल्जले आएंगे। जब ताजर बदयानत होंगे तो जल्जले आएंगे। और जब मालदार बखील हो जाएंगे और ज़कात देना छोड़ देंगे तो जल्जले आएंगे। और जब उलमा के कलम अल्लाह की बजाय मखलूक की तरफ उठेंगे तो जल्जले आएंगे। और जब माओ के आंसू पूछने के लिए औलाद के पास वक्त न होगा तो जल्जले आएंगे। जब शराब पी जाएगी तो जल्जले आएंगे। जब रेशम पहना जाएगा और सोने को मर्द भी सोना ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे औरतें इस्तेमाल करती हैं तो फिर जल्जले आएंगे। ये मेरे नबी की सच्ची खबरें हैं और ये सब कुछ हो रहा है। मैं आप सारे भाई, जमीन की सफाई का वक्त आ चुका है। जब गटर उबलते हैं तो फिर कमेटी वालों को बुलाया जाता है, हमारा गटर बंद हो गया है, साफ करो। जब तक गंदगी अंदर चलती रहती है कोई शोर नहीं मचता। जब गंदगी बाहर उबल के आती है फिर बुलाया जाता है, साफ करो, नालियां सीधी करो। जब तक बदमाशी और अयाशी चार दीवारी के अंदर और छत के अंदर होती है मेरा अल्लाह भी दरगुजर करता है। लेकिन जब उबल के बाजारों में आ जाए, सड़कों पे आ जाए, चोटियों पे आ जाए, छतों पे आ जाए, ऐवानों में आ जाए और शवारे पर आ जाए और खुले आम आ जाए तो फिर ये गटर है जो गंद बन के निकला, गलाजत बन के निकला। अब जमीन कहती या अल्लाह मुझे पाक कर, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, मुझे साफ कर, मैं गंदी हो गई हूं या अल्लाह मुझे धो दे, मुझे धो दे, मुझे धो दे। फिर अल्लाह जब धोने पर आता है तो फिर या लोग बह जाते हैं या तौबा करते हैं। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं बचा।